نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہم نے کل جو کچھ کیا تھا تھوڑی سی اس کی دہرائی کرتے ہیں تاکہ ہمارا مقصد اور ہمارا طریقہ کار اور جو ہم کرنے جا رہے ہیں ہم پر بالکل واضح ہو جائے، اور اگر اس راستے میں آپ کو کوئی بھی مشکلات پیش آ رہی ہیں تو ان مشکلات کا حل ڈھونڈا جائے تاکہ یہ سفر خوشگوار ہو، آسان ہو اور زیادہ سے زیادہ فائدہ مند ہو. اور ویسے بھی دہرائی اور تکرار سے چیزیں پختہ ہوتی ہیں. میں یہ اس لیے دہرانے لگی ہوں کہ آپ کل انشاءاللہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ شروع کریں گے، چاہے ایک شخص کے ساتھ، چاہے دو کے ساتھ، یا بچوں کے ساتھ یا بڑوں کے ساتھ. تو کیسے کام کریں گے؟ جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ کورس سیکھنا بھی ہے مگر سکھانے کا طریقہ بھی جاننا ہے. جب بھی آپ کوئی اہم کام کرنے جا رہے ہوں تو زندگی کا ایک اصول بنا لیجئے، دین کا کام ہو یا دنیا کا کام ہو، کوئی بھی اہم کام ہو، 2 رکعت نماز نفل. دلیل وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ کا حکم ہے مدد مانگو. اللہ کی مدد چاہیے ہوتی ہے نا ہر مشکل اہم کام میں، مدد مانگو صبر اور صلات کے ساتھ. تو صبر اور صلات جو ہیں یہ کامیابی کا ذریعہ ہے. تو پہلا کام، کوئی بھی پلاننگ آپ کرنے لگے، کوئی بھی کام کرنے لگے تو 2 نفل اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے. اور اگر کام کرنے میں ذرا بھی ریلکٹنٹ ہو، تذبذب ہو، کوئی کروں کہ نہ کروں، تو ساتھ استخارے کی دعا بھی پڑھ لیں. کچھ لوگوں کو خود سے یاد ہوگی، اگر نہیں پڑھی تو میرے خیال ہے سب کو یاد کر لینی چاہیے. اور اگر نہیں پھر بھی ہوتی تو جو کارڈ ہے وہ سامنے نماز کی جگہ کے قریب رکھ لیں، تو پھر دیکھ کے پڑھ لیں یا بھول جائیں تو، ورنہ کثرت سے پڑھنے سے وہ یاد بھی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. حدیث میں آتا ہے ما خاب من استخارہ، وہ شخص ناکام نہیں ہوتا جو استخارہ کر لیتا ہے، جو اللہ سے مشورہ لے لیتا ہے. تو یہ آپ کو آئندہ کوئی بھی اہم کام چاہے دین یا دنیا کا ہو، اللہ سے مدد مانگے بغیر شروع نہ کریں. تو دلیل یہ ہے کہ قرآن کا حکم ہے. نمبر 2 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے. حدیث یاد ہے کسی کو؟ اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، فزع تیزی سے جاتے تھے، فوراً نماز کی طرف دوڑتے تھے. فزع کا مطلب دوڑنا، دیر نہیں لگاتے تھے. اب یہ نہیں کہ اچھا ہم کل پڑھ لیں گے، کوئی بات نہیں آج تو، اللہ یہ کہ شرعی عذر ہو. ٹھیک ہے. تو کل ہم نے آغاز کس سے کیا تھا؟ تھوڑا سا حافظے کا بھی ٹیسٹ ہو جائے. نیت کا جائزہ. یہ کیوں نیت کا جائزہ لینا کیوں ضروری؟ کہ دلیل کیا ہے اس کی؟ انما الاعمال بالنیات. اگر آپ احادیث کی کتابیں کھولیں تو آپ کو، مثلا بخاری شریف کھولیں تو آپ کو پہلی حدیث یہی ملے گی، انما الاعمال بالنیات. تو یہ علماء سلف کا طریقہ رہا ہے کہ وہ اپنے علمی کاموں کا یا ویسے کاموں کا آغاز کس سے کرتے تھے؟ اپنی نیت کا جائزہ لے کر. تو نیت کا جائزہ لینا ضروری ہے. اور نیت کے بارے میں تو بہت سی احادیث ہیں. میں نے اسی حدیث کو کیوں سلیکٹ کیا اپنے لیے اور آپ کے لیے؟ اگر آپ کا یہ پہلا کورس ہوتا تو میں آپ کو یہ حدیث نہ سناتی، یعنی اگر آپ شروع میں آتے تو میں یہ حدیث نہ سناتی آپ کو. کیوں نہ سناتی؟ اور اب کیوں سنائی؟ پچھلے کورس کے شروع میں یہ حدیث سناتی تو پڑھتے ہی نہیں، کبھی یہ تو اتنی بہت سخت بات ہے، ہم تو پڑھ کے پھنس جائیں گے. اس لیے آپ کو سنانا اور اپنے آپ کو اس موقع پہ سنانا اور یاد دہانی کرانا اس حدیث سے کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اب ہم قرآن کا علم حاصل کر چکے ہیں، تو ہمیں اپنی پچھلی کوشش کا بھی اور پھر پچھلی کا جو کنٹینیویشن ہے اس کا بھی جائزہ لینا ضروری ہے. تو اس لیے اس خاص حدیث کا انتخاب کیا. بہرحال ورنہ عام اگر آپ کہیں بھی کام شروع کر رہے ہیں تو انما الاعمال بالنیات والی حدیث بھی کافی ہو جاتی ہے اور ہلکی پھلکی اس کی یاد دہانی. پھر اس کے بعد ہم نے اپنی نیت کو پرکھا اور لکھا بھی، اور خاص طور پر اخلاص کے لفظ کو میں نے کہا تھا کہ لکھ کر کہیں لگا لیں. جنہوں نے نہیں لکھا پلیز اپنے کرنے کے کاموں کی لسٹ بنائیں. لم تقولون ما لا تفعلون. کتنی دیر لگتی ہے؟ ایک سٹیکی نوٹ اٹھائیں، ایک پین سے اخلاص لکھیں، کہیں چپکا دیں، بیچارہ خود ہی چپک جائے گا. میں نے خود اپنے لیے جا کے چپکایا اور مجھے اتنا اچھا لگا. جتنی دفعہ میری اس پہ نظر پڑی تو ضرور مجھے ہلاوا آیا نا کہ اچھا. تو
یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں، ورنہ ہم بھولنے والے ہیں، تو اس کو یاد دہانی کرانا اپنے آپ کو ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو لکھ لیجئے. اس کے بعد ہم نے کیا کیا تھا، مقصد واضح کیا تھا کہ ہم یہاں کیوں جمع ہوئے، اور اس میں نے الہدا کا ویژن اینڈ مشن آپ کو بتایا تھا. جی ہاں، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جس ادارے میں آپ آ رہے ہیں وہ ادارہ کرنا کیا چاہتا ہے، کیوں قائم ہوا ہے، اس کی بنیاد کس چیز پر ہے. اچھا، اس میں نے آپ کو ان ہوا الا ذکر للعالمین بتائی تھی آیت. اس پر میں نے دوبارہ بھی جا کر سوچا کہ مزید اور کیا چیز اس میں ہم یاد دہانی کے لیے شامل کر سکتے ہیں. تو مجھے سورۃ ابراہیم کی آیت ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ، اور اس کو اگر ہم اردو میں لکھیں تو آپ یوں لکھ سکتے ہیں ساری انسانیت کی بھلائی کے لیے. ویسے ہم نے جو الہدا کے اس پر لکھا ہوا قرآن ہر دل میں ہر ہاتھ میں، یہ موٹو ہے، قرآن ہر دل میں ہر ہاتھ میں. یعنی کہ ہمارا کیا مقصد، مشن کیا ہے کہ قرآن سب کے لیے، یا اس کو دوسرے لفظوں میں لکھ سکتے ہیں قرآن سب کے لیے ہر دل میں ہر ہاتھ میں. اور اس کے لیے پھر مشن کیا ہے، الہدا کے قیام کا مقصد کیا ہے کہ کیا کیا جائے. یہ تو ایک خواب ہے نا، تمنا ہے، یہ ایک خیال ہے، یہ سوچ ہے کہ قرآن سب تک پہنچ جائے. ایک بڑی خوبصورت خواب ہے، لیکن اس کی تعبیر کیسے سامنے آئے گی؟ ایسے لوگ تیار کیے جائیں، ایسے افراد تیار کیے جائیں کہ جو اس مشن کو، اس خواب کی تعبیر بن سکیں اور اس کام کو آگے پہنچا سکیں. اب بات یہ ہے کہ یہ مشن کس کا مشن ہے؟ سارے انبیاء کا. بنیادی طور پر یہ تمام انبیاء کا مشن تھا. وہ تو انبیاء تھے، تو ہمارا کیسے بن گیا اور ہمارا کیوں بنے؟ وائی اس؟ ہم کوئی انبیاء تھوڑی ہیں، ہم تو انبیاء نہیں. کوئی شخص اگر آپ سے کہے کوئی نبی ہے، آپ کا کیا کام اس سے؟ آپ کیا دلیل دیں گی اگر کوئی آپ سے یہ کہے؟ انبیاء کے وارث سب علماء ہوتے ہیں، اہل علم ہوتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ امت وسط، ٹھیک ہے، امت وسط کے فرد کی حیثیت، چاہے ہم علماء نہ بھی صحیح، لیکن امت وسط کے فرد کی حیثیت سے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کا چھوڑا ہوا مشن، اس کی ہم تسلسل قائم رکھیں، وہ رکے نہیں، کیونکہ آپ تو خاتم النبیین تھے. اب اس موقع پر یہ جاننا ضروری ہے کہ کیا آپ اس مشن سے متفق ہیں. اگر کوئی ڈاؤٹ ہو تو وہ یہاں دور ہو جانا چاہیے، کیونکہ اگلا سفر جو ہے تبھی شروع ہو سکتا ہے نا. یعنی سوچ سمجھ کے کسی گاڑی میں بیٹھنا چاہیے. اس کے بعد یہ ہے کہ اب آپ کا ذاتی بھی ایک خواب اور ایک ذاتی مشن بھی ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ نے ہر ایک کو صلاحیتیں فرق دی ہے نا. تو یہ میں اب آپ کو ہوم ورک کے طور پر دیتی ہوں کہ آپ اکیلے میں تنہائی میں بیٹھ کے سوچئے آپ کیا چاہتی ہیں اپنے لیے، کیا کریں، کیا بنیں، آئندہ کیا کر سکتی ہیں آپ. کیونکہ اللہ نے آپ میں سے ہر ایک کو بالکل مختلف طرح کی صلاحیتیں دے رکھی ہیں، مختلف طرح کے مزاج دے رکھے ہیں. تو اپنی صلاحیتوں کو پہچاننا بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ زیادہ بہتر کون سا کام کر سکتی ہیں. زیادہ لکھنے میں اچھی ہیں، بولنے میں اچھی ہیں، یا کسی اور کام میں، اور کیا خاص ٹیلنٹ ہے آپ کے اندر، اس کو ایکسپلور کیجئے. اب اس کے لیے جو ہمارا اگلی چیز جو ہے نا وہ طریقہ کار ہے. طریقہ کار کا طے کرنا ہے. مشن یا نصب العین یا مقصد آپ نے واضح کر لیا، ایم آپ کا سامنے آ گیا کہ ہمیں وہی کام کرنا ہے، یا ہم اس کام کو کرنے کی تمنا رکھتے ہیں جو انبیاء نے کیا اور اس کے بعد امت وسط کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے. تو اب اس کے لیے طریقہ کار کیا ہو؟ طریقہ کار کیا ہوگا؟ دعوت و تذکیر، تعلیم و تدریس. کیا ہے؟ دعوت اور تذکیر، تعلیم اور تدریس. دعوت ہوتی ہے نان مسلمز کو، تذکیر ہوتی ہے مسلمز کو. تذکیر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یاد دہانی. یعنی کہ دوسرے جو ہیں ان کو تو انوائٹ کریں گے، ٹھیک ہے نا، ان کو تو اسلام کی طرف بلائیں گے، لیکن جو آلریڈی اسلام کے اندر ہے ان کو کیا کریں گے؟ بھولا ہوا سبق یاد دلائیں گے. ٹھیک ہے، تو دعوت اور تذکیر اور تعلیم و تدریس. تعلیم اور تدریس میں کیا فرق ہے؟ تعلیم دی جاتی ہے، حاصل نہیں کی جاتی. علم حاصل کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تعلیم دی جاتی ہے، یعنی کہ طریقہ کار ہے نا، اب ہمیں دینا ہے کیونکہ معلم بننا ہے اس اعتبار سے. تدریس میں درس وغیرہ ہوتے ہیں، جیسے ادھر درس دیا، ادھر درس دیا، کوئی فوت ہو گیا تو درس دیا، کوئی شادی ہوئی تو درس. جیسے عام طور پر لوگ کہیں نہ کہیں اکٹھے ہوتے ہیں
اس کی بھی دلیل کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ جہاں جہاں لوگ جمع ہوتے تھے، میلوں میں، ادھر ادھر، حج کے موقع پر، آپ وہاں پہنچتے تھے اور ان کو دین کی بات بتاتے تھے. یعنی ہر اپرچونٹی سے فائدہ اٹھانا. خوشی کے موقع، غم کے موقع، فیملی میں لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، اپنے گھر والے بیٹھے ہیں، کہیں بھی جہاں جہاں ممکن ہو. تو درس عام چیز ہوتی ہے، انفارمل ایجوکیشن ہوتی ہے، اور تعلیم کیا ہوتی ہے؟ فارمل. تو یہ دونوں چیزیں ہوتی. تدریس جہاں جہاں آپ کو موقع ملے، اور تعلیم میں آپ باقاعدہ ایک ادارہ بنائیں اور اس میں ایک کورس ڈیزائن کریں اور ایک سرٹیفکیٹ اس پر دیں، اور اس میں پھر لوگوں کو باقاعدہ تیار کریں کہ وہ بھی آگے اس کام کے لیے کچھ کر سکیں. اور درس میں کیا ہے؟ درس میں آپ کسی کو بھی کوئی اچھی نصیحت کی، بھلائی کی بات. اور تذکیر جو ہوتی ہے وہ انڈیویجول 1-to-1 بیس پر بھی ہوتی ہے، انفارمل گیدرنگز میں بھی ہوتی ہے، اور لکھ کر بھی ہوتی ہے، مختلف، یعنی یاد دہانی، جہاں کوئی بھولا، جہاں کوئی پسلا، جہاں کوئی بٹکا. اس میں ایک اور لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اور وہ ہے ارشاد. ارشاد رشد سے ہے یہ لفظ. ارشاد کا مطلب ہوتا ہے دوسرے کی رہنمائی کرنا. دعوت و تذکیر و ارشاد بھی کر لیجئے. یہ تو آپ کو چند لفظ اب مل گئے ہیں نا کہ یہ کرنا ہے، یعنی یہ ایک خلاصہ ہے، بنچ آف ورڈز ہے کہ جو آپ کو ٹو دا پوائنٹ یاد دہانی کراتا رہے گا کہ یہ کرنے والا کام ہے. لیکن ضرورت کس چیز کی ہوگی کرنے کے لیے؟ میں کبھی کھانا کھا رہی تھی، میں سوچتی ہوں کہ یا اللہ ہم کیا کچھ کھا جاتے ہیں اننوئنگلی. الحمدللہ نعمتیں ہیں، لیکن اتنا شکر تو نہیں ادا کرتے. کبھی ایک لقمہ لیتے ہیں تو میں اسے غور کر رہی ہوتی کہ اس لقمے کے اندر مثلاً ایک شوربے میں ہی ڈبویا آپ نے روٹی کا ٹکڑا، اس شوربے کے اندر کیا کچھ ہے، ذرا سوچیں آپ، گنے کتنا کچھ ڈلا ہوا ہوتا ہے، کتنی پلاننگ اور کیا کچھ اس کے اندر شامل ہے. تو جب جا کے اس کا ایک ٹیسٹ بنتا ہے نا. دین کے کام کے لیے بھی کچھ انگریڈینٹس بہت ضروری ہیں جو ملیں گے تو پھر کام کرنے کا لطف آئے گا، افیکٹو کام تب ہو سکتا ہے. خالص نیت، پختہ ارادہ، واضح سوچ. لکھے خالص نیت، صادق جذبہ، سچا جذبہ، پکا ارادہ، واضح سوچ، پختہ یقین، مستند علم. یہ چیزیں ہوں تو اس کے ساتھ پھر آپ دیکھیے کہ ایک ہوتا ہے نا ٹھنڈے لوہے پہ ہتھوڑے مارنا، اور ایک ہوتا ہے کہ گرم کر کے پھر اس کے اوپر. تو وہی بات ہے کہ ان سب چیزوں کے ساتھ انسان کے اندر جو گرمی آتی ہے اور انسان کے اندر واقعی ایک یعنی کہ قوت پیدا ہو جاتی ہے، تو اس سے پھر آپ تھوڑا بھی کام کرتے تو اس کا فائدہ بہت ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کی نیت میں خلل ہے یا پھر اندر ریلکٹنٹ ہے آپ کروں کہ نہ کروں، اور علم بھی کچا پکا ہے، اور پھر وہ سارا کچھ تو ملا کے وہ کیا ہوتا ہے، صحیح طور پر انسان پھر وہ کام کر نہیں سکتا. کچھ چیزیں تو اس وقت آپ کے پاس ہیں، کچھ چیزوں میں آپ کو مزید کام کی ضرورت ہے. یہ ہے اندرونی یا ذاتی ضروریات آپ کہہ لیں، اور کچھ ہیں جو بیرونی وسائل اور ذرائع آپ کو چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ یہ چیزیں تو آپ کے اپنے اوپر منحصر ہے نا، آپ کی ذاتی ٹریٹس کہہ لیں. لیکن کچھ چیزیں ایسی چاہیے کہ جو مددگار ہوتی ہیں، وسائل اور آپ کو درکار ہوتی. اس میں آپ کو وقت بھی چاہیے، مال بھی چاہیے، اور اس کے علاوہ اور مددگار لوگ بھی چاہیے، اور بھی بہت سے اسباب چاہیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے کہ اگر آپ کے اندر یہ پہلی چیز ہوگی نا تو دوسری اللہ آپ کو دے گا. کیونکہ آپ کے اپنے بس میں یا آپ کے اپنے اوپر کیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو تیار کریں، اور پھر باہر کی چیزیں جو ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کے مطابق آپ کو وسائل بھی، مواقع بھی اور باقی چیزیں بھی دیتا جائے گا. اور اگر کچھ نہ بھی باہر سے میسر آیا، یہ میرے بس میں تھا اللہ، اور باقی جو میرے بس میں نہیں تھا اس کا میں مکلف نہیں ہوں. تو خلاصہ یہ ہوا کہ آپ نے اپنا نصب العین واضح کیا. اب آپ کو اپنی ترجیحات کا تعین کرنا ہے، ضروریات کیا کیا آپ کی، صلاحیتوں کا جائزہ لینا ہے، اور ایسے عوامل سے پرہیز کرنا ہے جو آپ کے مقصد کے راستے میں رکاوٹ بنے. رکاوٹوں کا جائزہ لیں. کیا کیا چیزیں رکاوٹ ہیں؟ علم کی کمی، سکلز کی کمی ہے، میں یہ نہیں کہتی کہ نہیں ہے. تو اپنی کمیوں کا بھی حساب کریں کہ مجھے کیا کیا ضرورت ہے، مزید کیا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ مستند علم چاہیے تو وہ
جتنا آپ کو اللہ دے گا اس کی قدر کریں اور مزید اس کو اپنے اندر اتاریں اور اس کے لیے محنت کریں. پھر آپ کو اسکلز چاہیے تو ان کو آپ انہانس کریں. پھر اسی طرح وقت نہیں ہے تو کہاں وقت لگتا ہے, کہاں وقت ضائع ہوتا ہے, ٹائم مینجمنٹ کی طرف توجہ دیں. اور اسی طرح باقی چیزوں کا بھی فراہمی. تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد سے وہ چیزیں ہوں گی. اب یہ ہے کہ ہم پھر کورس کے اوپر آ جاتے ہیں. کچھ باتیں میں نے کورس کے حوالے سے کی تھی. کورس کا نام ہم نے سلیکٹ کیا تھا جو کل بتانا ہی میں بھول گئی, روح البیان. اس کا مطلب کیا ہے؟ روح کا مطلب تو ایسنس ہے, یا اس کا جو مغز ہے, یا اس کو پانا, اپنے اندر بھی لانا اور اس کے مطابق آگے بھی جو کچھ پہنچانا ہے. ایک تو یہ نا کہ آپ نے لفظی ترجمہ پڑھ لیا اور آپ نے وہ کچھ نہ کچھ چیزیں, لیکن یہ کہ یہ سب کچھ کہتا کیا ہے, اب تقاضا اس کا کیا ہے, کیا تقاضا کرتا ہے. قرآن پڑھ لیا, بیان آپ نے پڑھ لیا, الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. تو بیان کے دو معنی آپ کو بتائے تھے نا میں نے, ایک بیان کا معنی تو بولنے کی قوت ہے, اور دوسرا بیان خود قرآن ہے. تو اس بیان کی روح کیا ہے, what is the gist, what is the خلاصہ, یہ ایسنس, کرنا کیا, مقصد کیا ہے. کیونکہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں مگر ان کی روح نہیں ہوتی, یا ان کے اندر یہ نہیں پتا ہوتا کہ کس لیے ہے. اور پھر یہ بھی بتایا تھا کہ یہ پچھلے کورس کا کنٹینیویشن ہے ایک طرح سے, اور اس میں اپنا جائزہ لینا ہوگا, خود احتسابی ہے کہ ہمیں کتنا علم آیا, کتنا عمل تبدیلی ہوئی, اور علم اور عمل کی کوتاہی کی تلافی کا موقع ہے, قابلیت میں اضافے کا موقع ہے. اور جو ہماری ضروریات کا ہم نے تعین کیا نا, ان ضروریات کو مزید وہ جو داخلی اور خارجی ضروریات ہیں ان پر بھی انشاءاللہ فوکس کریں گے. اور پھر یہ تھا کہ خصوصی مقصد یہ ہے کہ متعلم سے معلم بننے کی اپنے اندر صلاحیت پیدا کرنا, تاکہ وہ جو ہمارا مقصد ہے اس کو ہم پورا کر سکیں. علم کی فضیلت پر میں نے کچھ چیزیں آپ کو بتائی تھیں, اور وہ کس لیے بتائی تھیں, کچھ آیتیں, کچھ حدیثیں اور کچھ اقوال مختصراً کچھ یاد ہے. ایک اور چیز یہ ہے کہ جب بھی ہم دلائل دینے لگے کسی بھی چیز کے تو ہمیشہ سٹارٹ ود قرآن, دین حدیث سنت, پھر اس کے بعد صحابہ کرام کی بات اگر کوئی ہو, اگر صحابہ میں سے کوئی نہ ہو تو تابعین, تابعین میں سے کوئی نہ ہو تو بعد کے علماء, اور سب سے آخر میں آتے ہیں آج کے دور کی کوئی مثال اگر کوئی ضرورت پڑے کہیں. ٹھیک ہے, ورنہ سیکوینس وہاں سے شروع کریں, اوپر سے نیچے کو لائیں. کبھی بھی کسی کو کوئی دلیل دینی ہو تو سب سے پہلے دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے. ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم کیوں مزید علم حاصل کریں, ضرورت ہے ہماری, اور علم میں پختگی کیوں, کیونکہ علم والے اور بغیر علم کے برابر نہیں ہوتے. ایک اور بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, پوچھو اہل ذکر سے, اہل علم سے, اگر تم نہیں جانتے. آپ کسی سے پوچھیں گے, کوئی آپ سے پوچھے گا, تب جا کے یہ ضرورت پوری ہوگی. تو یہ ایک مقصد ہے. اور پھر یہ ہے کہ سورۃ الرحمن کی ابتدائی 4 آیات جو ہیں, الرحمن علم القرآن, یہ کام ہم کیوں کریں یہ کام, کیونکہ سب سے پہلے تو خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو اپنی طرف نسبت دی کہ رحمان نے قرآن سکھایا. پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم معلم تھے, حدیث ہے نا انما بعثت معلما, کتاب العلم پڑھ چکے ہیں. پھر پہلا مدرسہ کون سا تھا, مسجد نبوی. مسجد نبوی پہلا مدرسہ تھا, وہ صرف مسجد نہیں تھی بلکہ تعلیم بھی وہیں ہوتی تھی. اور یہ سلسلہ مسلسل چلتا چلا آیا, حتیٰ کہ یہ کتاب ہے تاریخ تعلیم و تربیت اسلامیہ, یہ کسی کے پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے تو انہوں نے پھر اس کو خلاصہ کر کے چھاپا ہے. اس میں پڑھ رہی تھی صبح کہ کس طرح ہندوستان میں, یعنی چونکہ قریب کی جگہ ہے ہمارے لیے, باقی تو اسلامی دنیا میں جو کچھ بھی ہوا, تو قلقشندی نے اپنی کتاب سبل العاشق, بہت مشہور کتاب ہے اس کی, وہ ہندوستان کے عرب سیاحوں کی زبانی لکھتا ہے کہ محمد تغلق کے عہد میں صرف دہلی میں 1000 مدرسے تھے, ایک شہر میں 1000 مدرسے, کیونکہ یہ فریضہ ہے علم حاصل کرنا. بات یہ ہے کہ اگر محمد تغلق کے زمانے میں دہلی کی آبادی 500,000 ہی ہوگی میرے خیال ہے, تو 1000 مدرسوں کی بات لکھی ہوئی ہے. ضیاء الدین برنی لکھتے ہیں کہ یہ مدرسہ اپنی شان و شوکت, خوبی اور موقع اور حسن انتظام اور تعلیم کے لحاظ سے تمام مدارس میں سب سے بہتر اور عمدہ ہے. مدرسہ فیروز شاہی ایک مشہور مدرسہ ہے کہ سب سے بہتر مدرسہ ہے, مصارف کے لیے شاہی وظائف مقرر ہیں. خلجی دور میں تعلیم نسواں کا بھی انتظام تھے, اور صرف مردوں کے لیے نہیں, عورتوں کے لیے بھی. پھر اسی طرح جہانگیر نے
ہسٹری تو پتہ نہیں آپ کو کتنی معلوم ہے، بہرحال نام یہ تو سنے ہوئے سب نے. وہ لکھتے ہیں کہ جہانگیر نے اپنے عہد حکومت میں یہ قانون وضع کیا، قانون بنایا تھا کہ مملکت کی حدود میں جہاں بھی کوئی مالدار رئیس یا بیرونی تاجر بغیر کسی جانشین یا وارث کے مر جائے تو اس کی تمام جائیداد بحق کے سرکار منتقل ہو اور اس کی آمدنی مدرسوں اور خانقاہوں کو صرف کی جائے. یعنی ایسی کوئی بھی پراپرٹی جس کا کوئی وارث نہ رہے یا کوئی مسافر مر گیا اور اس کا کوئی اب پتہ نہیں کہ کہاں سے آیا اور اس کے پاس مال تھا، وہ مال حکومت کے پاس ہے اور حکومت اس کو کہاں خرچ کرے گی؟ تعلیم میں خرچ کرے گی، ایجوکیشن میں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پرائرٹیز کیا تھی، ترجیحات کیا تھی. اورنگزیب عالمگیر نے بھی اپنے حدود مملکت میں بہت سے مدرسے قائم کیے. اسی عہد کا یورپین سیاح ہیملٹن لکھتا ہے کہ سندھ کے شہر ٹھٹا میں علم و فن کے 400 مدرسے. اب ذرا ٹھٹا کا حال دیکھیں آپ. کوئی گیا آپ میں سے ٹھٹا؟ شاید ہی کوئی مدرسہ ملے آپ کو. اس قدر جہالت ہے. روایتیں کیوں ختم ہوئی؟ یہ سب کچھ کیوں ختم ہو گیا؟ علم والے اٹھ گئے، لوگوں نے اس کو اپنی ترجیح نہیں بنایا، اس طرف توجہ نہیں کی، اس کام کو بیکار کام سمجھا. ایک اور مورخ ہیں میکس مولر، وہ لکھتے ہیں کہ اس گئے گزرے زمانے میں بھی بنگال میں 80,000 مدرسے تھے. ایسٹ پاکستان جس کو کہا جاتا ہے، یعنی ہر 40 افراد کے لیے ایک مدرسہ، ہر 40. کیونکہ اگر آپ مسلمان ہیں تو یو ہیو ٹو لرن، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا حکم اقرا کہا گیا تھا، اور اقرا بسم ربک، یعنی رب کا تعارف حاصل کرنا ہر ایک پہ لازم ہے، اور وہ علم کے بغیر نہیں ہوتا. تو اس کے لیے یعنی جہاں جہاں مسلمان حکومتیں تھیں یا جہاں مسلمانوں کی آبادی تھی، وہاں پر سب سے پہلی پرائرٹی ان کی کیا ہوتی تھی؟ تعلیم. سیکھو اور سکھاؤ. اوسطاً ہر 40 افراد کے لیے مدرسہ موجود تھا. اسی طرح مسٹر آرنلڈ اپنی تعلیمی رپورٹ 1853 میں لکھتے ہیں، پنجاب کا تعلیمی میدان مسلمانوں کے قبضے میں تھا. 1853 کی بات ہے یہ. وہ ہر دل عزیز تھے. ہندو لڑکوں کو بھی ان پر اعتماد تھا، اور ہندو لڑکے مسلمانوں کے مدارس میں تعلیم پاتے. یہ تو بہت دور کی بات نہیں، 1853 کی رپورٹ ہے یہ، 150 سال. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اب حال کیا ہے کہ مسلمان بچے کہاں تعلیم پاتے ہیں. ایک وقت تھا کہ ہندو مسلمانوں کے سکولز میں آ رہے، اور اب وہ کام کر رہے ہیں. اور تو بات یہ ہے کہ کوئی بھی نیشن اٹھتی یا بیٹھتی جو ہے نا، وہ علم کی بنیاد پر. یہ بتا رہی ہے کہ یہاں جتنے بھی کیتھولک سکولز ہیں وہاں ان کے ساتھ گرجا موجود ہے، لیکن مسلمانوں کے سکولز میں مسجد اگر ہے بھی تو وہ اس طرح آباد نہیں ہے کہ باقاعدہ اس کو اس طریقے پر کیا جائے. اصل بات یہ نا کہ محنت اور کوشش جو ہے وہ ضروری ہے. جو کل ایک کوٹ تھی کہ جس نے علم حاصل نہیں کیا اس نے کیا پایا، اور جس نے علم حاصل کر لیا اس نے کیا کھویا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمیل سے کہا تھا، علم دولت سے بڑھ کر ہے. دولت کی حفاظت تمہیں کرنی پڑتی لیکن علم تمہاری حفاظت کرتا ہے. دولت خرچ کرنے سے کم ہوتی لیکن علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے. تو ربی زدنی علما عملاً کیسے پورا ہوگا؟ جب آپ اپنے علم کو خرچ کریں گے. جی ہاں، درود شریف پڑھیے دل میں ایک دفعہ. عن عثمان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ رواہ البخاری. یہ حدیث آپ نے کئی بار سنی ہے، کئی بار پڑھی ہے. اگر آپ اس کے الفاظ کے ساتھ 2 چیزیں اور یاد کر لیں کہ راوی کون ہے اور ریفرنس کیا ہے، یعنی کس کتاب میں لکھی گئی ہے، کس کتاب میں بیان ہوئی ہے، اور روایت کرنے والے کون ہیں، اس کا فائدہ کیا ہوگا اگر یہ 2 باتیں یاد رہ جائیں. جب آپ اسے کوٹ کریں گے تو یقین کے ساتھ کریں گے، سننے والا بھی اس پر یقین کرے گا، اور آپ کو خود بھی ایک علم یقینی حاصل ہوگا. اور اس حدیث کو بار بار پڑھنے اور دہرانے کی ضرورت کیا ہے؟ جو پتہ تو ہے ہی، علم تو ہے ہمیں، اور زیادہ موٹیویشن ملتی ہے اس سے. موٹیویشن کیوں ضروری ہوتی ہے؟ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے موٹیویشن کیوں ضروری ہے؟ اور کیا وہ ایک ہی بار ہو جائے تو کافی ہے یا بار بار ضرورت رہتی؟
بار بار کی کیوں ضرورت ہے؟ ہم پھر کمزور پڑ جاتے ہیں، سست پڑ جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں. ذرا سی بھی رکاوٹ آئے تو ہم فوراً پٹڑی سے اترنے لگتے ہیں کہ کافی ہے، ہم نہیں کر سکتے. ذرا سی مشکل ہو تو ہم مایوس ہونے لگتے ہیں. انسانی کیفیت بدلتی رہتی ہے، انسان کے دل کا حال الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے. قلب تو ہے ہی الٹ پلٹ ہونے والی چیز. ایمان کی تازگی کے لیے، مورال بوسٹ اپ کرنے کے لیے، فریکوینٹلی اپنی نیت چیک کرنے کے لیے بھول جاتے ہیں، بار بار ہم بھول جاتے ہیں، کیونکہ ہم پھر بھول جاتے ہیں اچھا کیوں کر رہے تھے، کیا واقعی یہ کام کرنے کا ہے، اس کی کوئی ضرورت ہے، اس کا کوئی فائدہ ہے. مزید آگے لے جانے کے لیے، اس کام کی اہمیت کا احساس دلانے کے لیے، کانفیڈینس لانے کے لیے، بڑھانے کے لیے. موٹیویشن کا کیا مطلب ہے؟ شوق دلانا، ترغیب کہتے ہیں اس کو. آپ دیکھیے کہ زمین کی تیاری کیوں ضروری ہے فصل بونے کے لیے. جتنی زرخیز زمین ہوگی، جتنی نرم ہوگی، اتنے ہی بہتر طریقے سے وہاں سے فصل آئے گی. تو ہم سب کو ایک ریمائنڈر چاہیے ہوتا ہے. شیطان ہمیشہ ہمیں وسوسے دلاتا رہتا ہے، ہمیں کمزور کرتا رہتا ہے. اگر لوگ ہمیں کچھ نہ بھی کہیں تو خود اپنے اندر سے ایسی باتیں اٹھتی رہتی ہیں، ہم ڈھیلے پڑنے لگتے ہیں، سست پڑنے لگتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ اپ ہل ٹاسک کے لیے انسان کو زیادہ انرجی چاہیے ہوتی ہے، بار بار پش کرنے کی ضرورت رہتی ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو یاد دہانی کراتے رہیں. کس بات کی؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، دونوں ہی کے لیے بشارت ہے. قرآن مجید میں آپ نے پڑھا ہے مہدہ، گول دو چشمی ہے سے، مہدہ یمہد تمہید، مہدت لہ تمہیدا. آپ پڑھ چکے ہیں سورۃ المدثر میں. اردو میں تمہید ذرا سی فرق ہے، اس میں بھی وہ معنی موجود ہے. اس میں یہ ہے کہ تمہید ایک طرح سے تیاری ہوتی ہے. تمہید کا لفظی معنی ہوتا ہے راہ ہموار کرنا، راستہ ہموار کرنا. ٹھیک ہے، تو اپنے لیے بھی ایک ہم راہ ہموار کرتے ہیں، کیونکہ اگر راستہ اونچا نیچا ہو تو ٹھوکر لگنے کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے، اور اگر راستہ ہموار ہو تو چلنا آسان ہوتا ہے. ایک خارجی ہمواری چاہیے ہوتی ہے اور ایک داخلی اور اندرونی ہمواری ضروری ہے. تو یہ اندرونی ہمواری جو ہمارے اندر ہے، یا تیاری، کہ جس کے لیے ہم واقعی پہلے تو خود 100% کنونسڈ ہوں کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ واقعی ایک بہترین کام ہے. تو اس میں جب آپ کے اپنے اندر ایک کنوکشن آ جائے گی تو پھر کوئی بھی چیز آپ کو جو بیرونی رکاوٹیں ہیں وہ رکاوٹیں نہیں رہیں گی، ورنہ چھوٹی چھوٹی رکاوٹیں پہاڑ نظر آئیں گی. تو خارجی رکاوٹوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اندرونی یقین اور کانفیڈنس کی کیفیت ضروری ہے. یہ حدیث بذات خود ایک خوشخبری بھی ہے کہ ہم ایک اچھا کام کر رہے ہیں جو اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے، بہترین ہے، خیر ہے، نیکی ہے. خیرکم، تم میں سے بہتر ہے یا بہترین ہے وہ لوگ، من جو بھی تعلم القرآن، سیکھیں قرآن کو، تعلیم حاصل کریں قرآن کی، وعلمہ، اور سکھائیں اس کو. کیونکہ قرآن کا سیکھنا اور سکھانا جو ہے وہ ایک کی ہے. ایک اور حدیث ہے عن عقبۃ بن عامر قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن فی الصفۃ. اصحاب صفہ کون تھے؟ جن کا کام سیکھنا سکھانا ہی تھا. ونحن فی الصفۃ فقال ایکم یحب ان یغدو کل یوم الی بطحان او العقیق فیأتی بناقتین کوماوین فی غیر اثم ولا قطع رحم. فقلنا یا رسول اللہ کلنا نحب ذلك. قال افلا يغدو احدكم الى المسجد فيعلم او يقرأ آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث واربع خير له من اربع ومن اعدادهن من الابل. رواہ مسلم. کتنی بات سمجھ آئی؟
50%. الحمدللہ. اب میں اس کا لفظ ترجمہ کرتی ہوں تاکہ آپ کو مزید سمجھ آ سکے. عن عقبہ بن عامر، عقبہ بن عامر سے روایت ہے، قال کہتے ہیں، خرج نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ونحن اور ہم فی الصفۃ صفہ میں تھے، یعنی آپ اپنے حجرہ مبارک سے نکلے، اپنے گھر سے نکلے، تشریف لائے، اور ہم اس وقت صفہ میں بیٹھے ہوئے تھے. فقال تو آپ نے فرمایا، ایکم کون سا تم میں سے، یحب پسند کرے گا، چاہے گا، ان یغدو کہ وہ صبح سویرے جائے. غدا یغدو کا کیا معنی ہوتا ہے؟ صبح کے وقت جانا کہیں. کل یوم ہر روز، الی بطحان بطحان کی طرف، جگہ کا نام ہے، اب العقیق یا عقیق کی طرف، یہ ایک اور جگہ کا نام ہے. فیأتی پھر لائے، بناقتین 2 اونٹنیاں. ناقتین کیا ہے اصل میں؟ تسنیہ. قوماوینی یہ نیا لفظ ہے، کوہان والیاں، یعنی اونچے کوہان والیاں. فی غیر اسم بغیر کسی گناہ کے، اسم گناہ کو کہتے ہیں. ولا قطع رحم اور نہ قطع رحمی کے، یعنی کسی کی چرا کے نہیں اور نہ ہی کسی کا حق مار کے اور نہ کسی کی چھین کے اور غصب کر کے، بلکہ مفت میں. فقلنا پھر ہم نے کہا، یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کلنا ہر ایک ہم میں سے، نحب ذالک اسے پسند کرتا ہے. قال فرمایا، افلا یغدو کیا پھر نہ صبح سویرے نکلے، احدکم تم میں سے ایک، الی المسجد مسجد کی طرف، فیعلم پھر وہ سیکھے، او یقرأ یا پڑھے، آیتین 2 آیتیں، من کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں سے، خیر اللہ بہتر ہے اس کے لیے، من ناقتین 2 اونٹنیوں سے، وثلاثن اور 3 آیتوں کا پڑھنا پڑھانا، خیر اللہ بہتر ہے، من ثلاثن 3 اونٹنیوں سے، واربعن اور 4 آیتوں کا پڑھنا پڑھانا، خیر اللہ بہتر ہے اس کے لیے، من اربعن 4 اونٹنیاں لانے سے، ومن اعدادہن من الابل اور آیات کی گنتی کے مطابق ہی پھر اونٹنیوں کی تعداد ہے، یعنی جتنی آیتیں سنائے گا اتنی اونٹنیاں پائے گا. اس کی رواں ترجمہ کر دیتی ہوں. عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز جب کہ ہم صفہ میں بیٹھے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے نکل کر تشریف لائے اور فرمایا، تم میں سے کون یہ چاہتا ہے کہ وہ ہر روز بطحان یا عقیق جائے؟ یہ 2 وادیاں ہیں جو مدینے کے قریبی ہیں، اور وہاں سے بڑے کوہان والی 2 اونٹنیاں لے آئے، بغیر اس کے کہ اس نے کوئی گناہ یا قطع رحمی کا فعل کیا ہو. ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے تو ہر ایک یہ بات چاہتا ہے. تب آپ نے فرمایا کہ تم میں سے ایک شخص مسجد میں جائے اور لوگوں کو 2 آیتیں پڑھ کے سنائے تو یہ اس سے بہتر ہے. یعنی پھر پچھلی حدیث کی وضاحت ہے یہ حدیث، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کی وضاحت ہے، دلیل ہے یہ حدیث. تو اس میں اگر آپ لوگ صرف ترجمہ پر ڈپینڈ کریں تو بعض اوقات علم کا کچھ حصہ رہ جاتا ہے. فَيَعْلَمُ أَوْ يَقْرَأُ آیَتَيْنِ خود سیکھے یا لوگوں کو 2 آیتیں سنائے یا پڑھے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ اسے روزانہ 2 اونٹنیاں مل جائیں، یعنی 2 اونٹنیوں کا اضافہ ہو جائے. اور اگر وہ 3 آیتیں پڑھ کر سنائے تو یہ 3 اونٹنیاں ملنے سے بہتر ہے، 4 آیتیں 4 اونٹنیاں ملنے سے بہتر. اسی طرح جتنی آیتیں سنائے وہ اتنی اونٹنیوں سے بہتر ہے. یہ مسلم کی روایت ہے. تو یہ بہت موٹیویشنل حدیث ہے، کیونکہ انسان کے اندر یہ مادہ پایا جاتا ہے کہ جس چیز میں اس کو خیر اور بھلائی نظر آتی ہے وہ خود بخود اس کے پیچھے جاتا ہے، پھر آپ کو زیادہ کہنا نہیں پڑتا. اور اتباع حق کیونکہ مشکل ہوتا ہے نا، نیکی کا کام اور بہترین کام جو ہماری آخرت کے اعتبار سے بہت ہی بہترین ہو، شیطان اسے آسانی سے کرنے نہیں دیتا، تو اس کے لیے پھر اتنے ہی بند باندھنے پڑتے ہیں، اتنا زیادہ اس کو تیار کرنا پڑتا ہے. ایک اور اہم بات اس میں یہ یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کس طرح لوگوں کو شوق دلاتے تھے، اور مثال ایسی چیز سے دی ہے کہ جو لوگوں کی ایک آرزو یا خواہش ہوتی. جو لوگ بزنس کرتے ہوں وہ اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ہر روز مثلا اگر کوئی گاڑیوں کا بزنس کرتا ہو
تو اگر ہر روز اس کو اتنا پروفٹ ہو کہ سمجھے کہ وہ 2 کا اور اضافہ ہو گیا اس کے اصل مال میں، یعنی اس کا جو اصل زر ہے اس میں مزید اضافہ ہو گیا، تو اس کے لیے بالکل نہ وہ تھکے گا، نہ وہ گھبرائے گا، اور نہ ہی وہ دن دیکھے گا، نہ رات دیکھے گا، وہ ضرور اس بات کو کر گزرے گا۔ صرف ایک پکے ارادے اور اچھی نیت کی ضرورت ہے۔ صرف اتنا کہا گیا اس حدیث میں کہ وہ گھر سے اصحاب صفہ کی طرف آئے، وقت مینشن نہیں ہے۔ اصحاب صفہ دن کے 24 گھنٹے آپ کے قریب رہتے تھے، تاکہ دن میں یا رات میں جب بھی آپ کوئی بات سکھانا چاہیں تو فوراً جا کر سکھائیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ اچھا اگر تم میں سے کوئی 2 آیتیں پڑھ کے سنائے تو 2 اونٹنیوں کے برابر ثواب ہے، یہ کہنے کی بجائے آپ نے پوچھا کہ تم میں سے کون کون چاہتا ہے کہ اس کو یہ ملے۔ یعنی کتنے آسان طریقے سے روزمرہ کی مثالوں سے ریلیونٹ بات کی۔ یعنی بچوں کے لیے، خاص طور پر لڑکوں کو کتنا شوق ہوتا ہے گاڑیوں کا، ملے یا نہ ملے وہ ہر وقت ماڈلز ہی دیکھتے رہتے ہیں۔ میرا نہیں خیال کسی لڑکے کو نہ شوق ہو۔ تو اس میں یہ ہے کہ جیسے آڈینس ہو، جیسا ان کا شوق ہو، میں بھی آپ لوگوں کو اگر اونٹ کا نہیں تو ہو سکتا گاڑی کا بھی اتنا کریز نہ ہو، تو آپ اپنی کسی شوق کی چیز کی مثال دے سکتے ہیں، جو بھی آپ کے سامنے آڈینس ہو اس سے آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ اگلی حدیث جو ہے وہ پچھلی حدیث ہی کی مزید تھوڑی سی وضاحت ہے کہ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث خلیفات عظام سمان، جس کا معنی ہے 3 حاملہ بڑی جسیم اور فربا اونٹنیاں، یعنی 3 آیتوں کے مقابلے میں 3 چیزوں کی جو بشارت دی اونٹنیوں کی، وہ تینوں کیسی ہیں؟ حاملات ہیں، جسیم ہیں اور موٹی ہیں۔ جسیم اور فربا اور حاملہ، اور حاملہ جو ہے وہ عربوں کے ہاں سب سے قیمتی متاع ہوتی تھی، کیونکہ وہ بچہ جنم دے گی تو مال میں اضافہ ہو جائے گا۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، وہ جو قرآن میں آتا ہے نا، تو اشار کہتے ہیں 10 مہینے کی حاملہ اونٹنی کو جو بالکل بچہ جننے کے قریب ہو۔ اور یہ جو اجر ہے یہ معلوم ہے کس کے لیے؟ حدیث صرف سناتی ہوں اردو ترجمے میں، اور یہ ابو ہریرہ کی حدیث ہے، مسلم میں روایت ہے اس کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ جب وہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر جائے تو وہ دیکھے کہ اس کے ہاں 3 حاملہ بڑی جسیم اور فربا اونٹنیاں کھڑی ہیں؟ ہم نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ، ہم یہ چاہتے ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ 3 آیتیں جو تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز میں پڑھے، یہاں اب تھوڑا سا موضوع بدل گیا ہے، 3 آیتیں جو کوئی اپنی نماز میں پڑھے۔ کب پڑھ سکتے ہیں؟ جب آپ حفظ کیے ہوئے ہوں تبھی نماز میں پڑھ سکتے ہیں نا۔ یہ اس کے لیے اس سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ اپنے گھر پر 3 ایسی حاملہ جسیم اور فربا اونٹنیاں پائے۔ کیا آپ جو حفظ کر رہے ہیں وہ نماز میں پڑھنا شروع کیا ہے؟ کیونکہ جب تک آپ نماز میں نہیں پڑھیں گے تو عادت نہیں پڑے گی، ورنہ پھر قل ہو اللہ ہی پر رہیں گے۔ قل ہو اللہ ضرور پڑھیں ساتھ، لیکن اس کے ساتھ ان کو بھی شامل کرتے جائیں۔ جی، نماز میں نہیں پڑھیں گے تو بھول جائیں گے، تو اس لیے اس کو یاد رکھنا بے حد ضروری ہے۔ ایک اور چیز یہ ہے کہ آپ یہ بھی سوچتے ہوں گے کہ ایک دفعہ ہم نے قرآن پڑھ تو لیا، تفسیر بھی پڑھ لی، معنی سمجھ میں آ گیا، تو اب مزید پھر اور کیا پڑھیں اور کیوں پڑھیں؟ تو اس کے لیے بھی حدیث ہے۔ ان عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الماہر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وهو علیہ شاق له اجران متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کا ماہر، اس کورس کا مقصد کیا ہے کہ آپ کے اندر مزید مہارت پیدا ہو، سمجھ بوجھ میں اضافہ ہو۔ قرآن کا ماہر قرآن کے لکھنے والے معزز اور پاکیزہ فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ اب دیکھیے کہ جو فرشتے قرآن لکھتے ہیں ان کو معزز کہا گیا ہے، الکرام البررہ کہا گیا ہے۔ تو قرآن کا لکھنا یا قرآن کے ساتھ مہارت کا تعلق جو ہے یہ انسان کے درجات میں اضافے کا سبب ہے۔ اور جو شخص قرآن مجید کو اٹک اٹک کر اور بڑی مشکل سے پڑھتا ہے اس کے لیے دوہرا اجر ہے، یعنی اجر اس کے لیے بھی ہے، لیکن درجے اور مرتبے کی بلندی کس کے ساتھ ہے؟
مہارت کے ساتھ. مہارت، ماہر ہونا. ماہر ہونے کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ماہر ہونا کیا ہوتا ہے؟ ایکسپرٹ ہونا کسی چیز کا، کسی چیز پہ عبور حاصل ہونا اور آسانی سے اور اچھے طریقے سے. ماہر، اسپیشلسٹ جس کو بولتے ہیں نا، مسلسل ایک کوشش ہے. اور اس کے بغیر مہارت آ نہیں سکتی، کیونکہ اگر ہم یہ چاہیں نا کہ ایک دفعہ بس جان لینا اور جان کے بس ہم پھر اب قابل ہو گئے، تو یہ ایک غلط فہمی. اس میں سب سے پہلے تو لوگوں کا خوف نکالا جائے. یعنی جیسے سوئمنگ کے لیے خوف نکالنا ضروری ہے. اگر آپ تدریس کرنا چاہتے ہیں، تعلیم دینا چاہتے ہیں، دعویٰ کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلا کام کیا ہے؟ آپ کے اندر کا خوف نکلے، آپ کے اندر کانفیڈنس آئے. اور پھر اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ قدم بقدم، سٹیپ بائی سٹیپ، تھوڑا تھوڑا کر کے. جب ایک چیز ہو جائے تو پھر اگلی، وہ ہو جائے تو پھر اگلی. جیسے پہلے ترجمہ آ گیا، پھر اس کے الفاظ کی گہرائی میں گئے، پھر تفسیر آ گئی، پھر اس کے بعد اب اگلا مرحلہ کیا ہے کہ اس علم کو جو آپ نے اپنے اندر لیا، اب اس کو آپ کو آگے دینا ہے. تو اس میں بھی آپ قدم بقدم آگے بڑھیں گے. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس بڑھنے میں جو اصول اور ضابطے اور قاعدے ہیں ان کی پابندی، ان کے ساتھ آپ مہارت پیدا کریں گے تو دوسروں کی جان بچائیں گے، ورنہ خود بھی ڈوبیں گے، دوسروں کو بھی لے ڈوبیں گے. تو اس لیے وہ کہتے ہیں نا، نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان. تو خطرہ جان بھی بہت سخت چیز ہے، مگر خطرہ ایمان اس سے بھی زیادہ ڈینجرس ہے. ایک اور حدیث اسی سے متعلق، یعنی اسی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے، عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا حسد الا فی اثنین رجل آتاہ القرآن، یا لفظ قرآن آتا ہے، رجل آتاہ القرآن فہو یقوم بہ آناء اللیل وآناء النہار ورجل آتاہ اللہ مالا فہو ینفق منہ آناء اللیل وآناء النہار. متفق علیہ. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی حسد یعنی رشک کی کوئی گنجائش نہیں مگر دو آدمیوں پر. ایک وہ شخص جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا ہو اور وہ شب و روز اس کو لیے کھڑا ہو، یعنی نماز میں پڑھ رہا ہو یا اٹھائے ہوئے ہو، کبھی سیکھ رہا ہو، کبھی سکھا رہا ہو، یعنی اٹھا کے کھڑا ہو اس کو. لفظی معنی اس کا کیا ہے؟ وہ شخص جس کو اللہ نے قرآن دیا اور وہ اس کو رات دن اٹھا کے کھڑا ہے. چاہے آپ اس کو کتاب کی شکل میں اٹھا کے کھڑے ہیں، چاہے آپ اس کو پڑھ رہے ہیں، چاہے پڑھا رہے ہیں، چاہے لکھ رہے ہیں، چاہے بول رہے ہیں، یعنی اس کو لیے ہوئے ہیں. یقوم بہ، قام بہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو لے لینا، یعنی لے کے کھڑے ہونا، یعنی اٹھا لینا. اور پھر دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا ہو اور وہ شب و روز اسے اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہو. تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ نمبر 1 صاحب قرآن ہونا، قابل رشک ہونا ہے. آتاہ القرآن، جس کو قرآن مل جائے. الحمدللہ آپ کو مل گیا. اب کیا ہے؟ ایک راستہ یہ ہے کہ جو ملا ہے اس کو رکھ دیں، اور دوسرا کیا ہے؟ اس کو لے کے کھڑے ہو جائیں، نمازوں میں کھڑے ہوں تعلیم کے لیے. اور پھر تیسری چیز یہ کہ رات اور دن، اس سے تعلق صرف رات کا نہیں، صرف دن کا نہیں، بلکہ 24 آورز کا تعلق ہے. قام بے جو لفظ ہے اس میں کئی چیزیں آ جائیں گی. قام یقوم کا جب صلہ بے آئے گا، آپ میں سے کس کس کے پاس مصباح اللغات ہے؟ یہ بہت ہی کارآمد ریفرنس ہے. کہیں سے کوئی حدیث کا لفظ پڑھیں، شک پڑا کہ اب کیا ہے، اس کی روح تک جانا چاہتے ہیں، تو اس لیے خود ڈکشنری کھول کے اس کو دیکھ کے اس کے مختلف معنی اور اس کی گہرائی میں جانا، چاہے ایک ہی لفظ انسان کیوں نہ نیا سیکھے. اس سے علم میں مہارت پیدا ہوتی ہے، اس سے انسان آگے بڑھتا ہے. کبھی اندھا دھند اپنے حافظے پہ اعتبار نہ کرے. ساری زندگی میں انسان بار بار چیزیں دیکھتا رہے، سیکھتا رہے، تو ہر دفعہ ایک نیا معنی سمجھ میں آتا ہے، مزید چیزیں پتہ چلتی ہیں. اب مثلا انہوں نے لکھا ہے کہ قام یقوم قوما وقومتا وقیاما وقامتا، یہ سارے مصدر ہیں اس کے. کھڑا ہونا، ٹھہرنا،
چلنے والے سے تم کہتے ہو قم لی، میرے لیے ٹھہر جاؤ ذرا، یعنی مثلا کوئی جا رہا تو اس کی طرح ٹھہر جاؤ میرے لیے، قم لی. اب یہ کہ قام بالامر کا معنی ہوتا ہے انتظام کرنا، نگہبانی کرنا، یعنی اس کی حفاظت کرنا. بے کا صلہ جب لگتا ہے تو اس میں اس کی دیکھ بھال کرنا، نگہبانی کرنا. جب آپ کسی چیز کی نگہبانی کرتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ خوب خوب خیال رکھنا اس کا. اب آپ دیکھیے کہ صرف اس لفظ نے قام بے کا جو لفظی معنی ہے اس سے آپ کو پورا مفہوم مل جائے گا کہ قام بھی کا مطلب کیا ہے. ایک معنی تو وہ متعدی کا دے رہا ہے بے تادیہ کے لیے بھی، یعنی کھڑے ہونے کے لٹرل معنوں میں، اور قام بے کا دوسرا معنی کیا بنتا ہے کہ اس کی نگہداشت اور اس کی نگہبانی اور اس کا خیال. اب آپ دیکھیں جس چیز کے آپ خیال رکھتے ہیں، مثلا آپ ٹریول کر رہے ہیں اور آپ کو اپنے بیگ کی نگہبانی کرنی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ بار بار دیکھتے رہتے ہیں از اٹ دیر، ہے نا؟ یعنی آپ اس سے غافل نہیں ہوتے، غافل نہ ہونا. تو یہاں پر ایک معنی تو یہی ہے کہ نماز میں قیام کی حالت میں اس کو پڑھنا، اور دوسرا یہ کہ قام ابھی ہی آنا اللیل و آنا النہار، رات کی گھڑیوں میں بھی اس کی دیکھ بھال کرنا، یعنی اسے پڑھتے پڑھاتے رہنا، اور دن کی گھڑیوں میں بھی یعنی اس سے غافل نہ ہونا. تو ایسا شخص جو ہے وہ قابل رشک ہے. نگہداشت ہوتا ہے نا، وہ کیئر، رکھوالی، حفاظت اور دیکھ بھال، اور اس سے ایک تعلق، کنسرن. جیسے آپ سب سے زیادہ اپنے سفر میں یا اپنے پرس کی حفاظت کرتے ہیں نا، تو کیسے حفاظت کرتے ہیں؟ وہ مال کی حفاظت ہے بیسیکلی. تو کیسے دھیان رکھتے؟ کہیں بیٹھے ہوں تو بار بار ہاتھ لگا کے دیکھتے رہتے ہیں ہے نا کوئی اٹھا کے تو نہیں لے گیا. جیسے کار کی حفاظت کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ یعنی جس چیز کی بھی آپ نگہداشت کریں. تو اب اس میں یہ جو لفظ نگہداشت ہے اس نے آپ کو ایک زیادہ گہرا معنی دیا نا، یہ اس کے بغیر نہیں آتا، یہ آپ کے حافظے میں نہیں رہ سکتا، کیونکہ عربی زبان اتنی واسٹ ہے کہ ایک چھوٹا سا بے لگ گئی تو اس نے معنی کچھ سے کچھ کر دیا. پروپوزیشن یوز کرنے سے معنی بدلتے رہتے ہیں. آپ اپنے بچوں کی نگہداشت کرتے ہیں تو کسی لمحے بھی ان سے غافل نہیں ہوتے. کہیں بھی چلے جائیں دنیا میں، کچھ بھی کر رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہو، کھا رہے ہو، پی رہے ہو، آپ کا دھیان، اور جتنے وہ چھوٹے ہوتے ہیں اتنا زیادہ دھیان رکھتے ہیں. تو ابھی علم جو ہے وہ کچا ہے، تو اس لیے زیادہ دھیان رکھنے کی ضرورت ہے. ایک اور حدیث ہے، حضرت عمر بن خطاب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس کتاب کے ذریعے کچھ لوگوں کو اٹھائے گا اور کچھ لوگوں کو گرائے گا. یہی کتاب انسان کی عزت یا ذلت کا ذریعہ بن جاتی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے بارے میں دجال سے بھی زیادہ دوسروں سے ڈرتا ہوں. کہا گیا کہ اے خدا کے رسول، یہ دوسرے کون ہیں؟ فرمایا برے علماء، یعنی ایسے علم والے جو لوگوں کو بھٹکانے کا کام کریں، وہ انسان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. ایسے لوگ دوسروں کو کب بھٹکا سکتے ہیں اور کن کو بھٹکا سکتے ہیں؟ جن کے پاس خود پہچان نہ ہو اور وہ آنکھیں بند کر کے اندھا دھند دوسروں کے پیچھے جانوروں کی طرح چلتے جائیں. اس حدیث کو مسند احمد نے روایت کیا ہے، ابو ذر راوی ہیں. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ خود بھی جاننے کی ضرورت ہے. اسی لیے علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. ایک اور روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علم میں بڑھ جائے مگر وہ ہدایت میں نہ بڑھے، وہ اللہ سے صرف دوری میں بڑھے گا. جو شخص علم میں تو زیادہ ہو جائے، کیونکہ ہم سب شوقین ہیں کہ علم زیادہ ہو، اور الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، لیکن ہدایت میں نہ بڑھے، علم اکٹھا کرتا جائے زیادہ سے زیادہ، لیکن اس کو یہ نہ پتا ہو کہ عمل کیسے کرنا ہے، کس رستے پہ چلنا ہے، کس وقت کیا کرنا ہے، کون سا کام کب ہونا چاہیے، کیسے ہونا چاہیے. ایسا شخص اللہ سے اور زیادہ دور ہو جاتا ہے. ایک علم ہوتا ہے اللہ کے قرب کا ذریعہ، اور ایک ہوتا ہے علم اللہ سے دوری کا ذریعہ. ہم سب کو اپنا جائزہ لینا ہے کہ علم کے اس سفر میں ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے قریب ہو رہے ہیں یا دور ہو رہے ہیں. ہمارے دل میں اللہ کی محبت بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے؟ ہمارا عمل زیادہ ہو رہا ہے یا کم ہو رہا ہے؟
کیونکہ بسا اوقات جب علم زیادہ ہوتا ہے تو عمل میں کمی آنے لگتی ہے، کیونکہ انسان کو بہت سی باتیں جب پتہ چل جاتی ہیں تو وہ اس کا نفس تعویلیں کرنے لگتا ہے. کیا ہوا اگر تم نے یہ نہیں کیا، تم وہ بھی تو کر رہے ہو، یہ بھی تو نیکی ہے، ایسا نہیں تو ایسا بھی کیا جا سکتا ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ علم کے بعد ہم اپنے نفس کی تعویلوں کے ذریعے عمل میں کوتاہ ہو جائیں یا عمل میں کم ہوں. تو کرائیٹیریا کیا ہے؟ نفع مند علم کون سا ہے؟ جو اللہ سے قریب کرے، جو عمل میں زیادہ کرے. ہم نے قرآن مجید میں پڑھا فویل للمصلین، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے. تو حیرت ہوتی ہے نا کہ نمازیوں کے لیے ہلاکت، کیونکہ جب کوئی نماز پڑھنے لگتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اب تو میں پار ہو گیا. لیکن اگر کوئی بظاہر نماز پڑھ رہا ہے مگر نماز کا حق ادا نہیں کر رہا، تو وہ نماز اس کو کیا کرے گی؟ فائدے کی بجائے نقصان دے گی. بالکل اسی طرح جیسے ایک اچھی غذا ایک بیمار انسان کو فائدے کی بجائے نقصان دیتی. آپ بہت سی غذاؤں کے فائدے پڑھتے ہیں، اس غذا میں بھی یہ فائدہ، اس میں یہ فائدہ، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا وہی غذائیں کچھ لوگوں کو الٹا پڑتی، ان کی بیماری میں اضافے کا ذریعہ بنتی. تو کیا وجہ ہوتی؟ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کب ایسا ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ خود ان کا مزاج بگڑا ہوا ہوتا ہے. تو جب انسان کا مزاج بگڑ جاتا ہے تو صالح چیز بھی اس کو غیر صالح کر دیتی ہے. اس کی نماز اس کو فائدہ دینے کی بجائے اس کو اللہ سے دور لے جاتی ہے. الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، نمازیں دکھاوے کا ذریعہ بننے لگتی ہیں اور اندر سے انسان کا بخل اور حرص. یمنعون الماعون، چھوٹے چھوٹے نیکی کے کام جو دوسروں کو فائدہ دیتے ہوں ان سے بھی انسان دور ہونے لگتا ہے. تو اس کیفیت پر بھی چیک رکھنا ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات میرا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے ہونٹ آگ کی کینچی سے کاٹے جا رہے تھے. ہونٹ آگ کی کینچی سے کاٹے جا رہے تھے. امیجن کریں آگ کی کینچی. کبھی آپ نے انتہائی گرم لوہا دیکھا ہے؟ آپ اوون جلاتے ہیں تو اس کا جو اوپر کا پارٹ ہوتا ہے وہ کس طرح ریڈ ہوتا ہے. تو جو بھی میٹل ہوتا ہے جب اس کو تپایا جاتا ہے تو وہ خود ہی ایک آگ بن جاتا ہے. تو اس پر کبھی بھولے سے بھی ہاتھ لگ جائے یا قریب بھی اس کے پٹک جائیں تو کیسی تکلیف ہوتی. اور ہونٹ کتنی سینسیٹیو جگہ ہوتی. کچھ لوگوں کے ہونٹ آگ کی کینچی سے کاٹے جا رہے تھے. جب آپ معراج پر گئے پوچھا تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا ہم بھلائی کی تلقین کرتے تھے مگر خود بھلائی پہ عمل نہیں کرتے تھے. ہم برائی سے روکتے تھے مگر خود برائی سے نہیں رکتے تھے. تو دوسروں کو بتانا اگرچہ ضروری ہے لیکن خود اس پر عمل کرنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. اب اگر انسان عمل نہیں کر رہا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ نیکی پھیلانا چھوڑ دے. وہ جب دوسرے کو بتائے فوراً پہلے خود کو چیک کرے اور دوسرے کے ساتھ اپنے آپ کو بھی لے کر چلے. دوسروں کو سکھانے کی ذمہ داری ڈالی اس لیے گئی ہے تاکہ ہم اپنا بھی محاسبہ ساتھ ساتھ کرتے رہیں. ورنہ اگر ہم مائنڈ یور اون بزنس کے اصول پر عمل کریں تو پھر ہم خود بھی بے فکر ہو جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها. اور ایک اور روایت میں یہ بھی آتا ہے وعمل لا يرفع، اور ایسے عمل سے پناہ مانگتا ہوں جو اوپر نہ اٹھایا جائے. قرآن مجید میں آتا نا کہ والعمل الصالح يرفعه، نیک اعمال اوپر پہنچتے ہیں، اوپر اٹھائے جاتے ہیں، اور پاکیزہ کلمات نیک اعمال کے ہی ذریعے اوپر تک جاتے ہیں. تو بعض اوقات انسان نیک عمل کر بھی رہا ہوتا ہے لیکن وہ قبولیت کا درجہ نہیں پاتا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال سے بھی بچائے اور ان اسباب سے بچائے جو اعمال کی قبولیت میں حائل ہوتے ہیں، رکاوٹ بن جاتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.